ابھی 7 دن بھی نہیں ہوئے اس شادی کو کہ شعیب ملک صاحب پے در پے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ شادی بھی اب خطرے میں پڑ گئی۔ اب شعیب ملک کے ساتھ ایسا اچانک کیا ہو گیا جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یار شعیب ملک کے لیے یہ شادی کچھ راس نہیں آ رہی ہے، ان کے لیے بہتر ثابت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے تو بنگلہ دیش والا واقعہ ہوا، بنگلہ دیش میں اسپاٹ فکسنگ میچ فکسنگ والے الزامات ان پر لگے، گو کہ انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کھل کے۔ لیکن اب جب وہ بنگلہ دیش چھوڑ کے دبئی روانہ ہوئے اور ان کا مقصد ان کے بیٹے سے ملاقات کرنا تھا، پریس سے بات کرنا تھا، اور شعیب ملک پاکستان کرکٹ کی اب نمائندگی نہیں کرتے ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان کی جگہ نہیں بنتی ہے، انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی، لیکن پوری دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں، اور اب جو خبر آ رہی ہے نا، وہ یقین جانیے شعیب ملک کے لیے کافی زیادہ پریشان کن، حیران کن، اور ان کے فینس کے لیے بھی کافی زیادہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے سیلیبریٹی شادی کرتے ہیں تو دنیا جہاں سے ان کو مبارکباد ملتی ہے، لیکن یہ ایک عجیب سی شادی ہے کہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ایک ہفتہ ہوا نہیں اس شادی کو، یعنی شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ کے درمیان شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے کہ شعیب ملک صاحب بڑی مشکل کا شکار ہو گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب پے در پے ان کے لیے مشکلات جو ہے وہ مزید آتی چلی جا رہی ہیں، اور اب ایک اور مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ وہ کھیل رہے تھے، فارچون برسل کی وہ نمائندگی کر رہے تھے، جس کے تمیم اقبال کیپٹن ہے، لیکن وہاں پر ان کو اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ انہوں نے اس بات کو کہہ دیا کہ جناب انہوں نے تمام الزامات کو رد کر دیا، لیکن اب ان پر ایک اور نئی مشکل آتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے، اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.MRZAA، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر فالوور، اپنے ہر سبسکرائبر کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ ان کے ذہن میں 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کا جواب ان کو جاننا ہوتا ہے، یہاں پر وہ سوالات کر نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں ہر میسج کو پڑھتا ضرور ہوں اور اس کا رپلائی ضرور کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے اس خواہش کا اظہار کروں گا کہ جناب انسٹاگرام کو فالو ضرور کر لیجیے گا۔ اچھا جناب، ہوا کیا ہے؟ شعیب ملک اور ثنا جاوید صاحبہ کی شادی جن سرکمسٹینسز کے اندر ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کے بعد جن سرکمسٹینسز کا سامنا دونوں سٹارز کو کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔ لوگ جب بھی شادی کرتے ہیں پوری دنیا ان کو مبارکباد دیتی ہے، اگر وہ جانتے ہوں، اگر وہ جانے پہچانے لوگ ہوں، پبلسٹی کرنے والے لوگ ہوں، پبلک پرسنالٹی والے لوگ ہوں، سیلیبریٹی ہوں، تو لوگ ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن لگ یہاں پر رہا ہے کہ جناب نہ شعیب ملک صاحب کے لیے کوئی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے اور نہ ہی ثنا جاوید صاحبہ کے لیے کر رہا ہے، بلکہ سوشل میڈیا میں تو ان دونوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ وہ میں یہاں پر مینشن کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ نامناسب چیز ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ، اسی دوران شعیب ملک صاحب بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل رہے تھے، اور اسی لیگ کے اندر ان پر اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کا الزام لگا۔ اچھا، شعیب ملک صاحب بالنگ نہیں کرتے ہیں، بڑی شاذ و نادر وہ بالنگ کرتے ہیں، زیادہ تر بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور انہوں نے کرایا اور اس کے اندر 3 نو بالز انہوں نے کروا دی۔ اب جب یہ 3 نو بالیں انہوں نے کروائی ہیں تو کان کھڑے ہوئے جناب، وہ جو اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اسپنر کا نو بال کرانا بڑی حیرت انگیز بات ہوتی ہے، اچنبے والی بات ہوتی ہے، پھر ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نو بالیں، تو جب 3 نو بالیں ہوئی ہیں تو پھر سننے میں آیا کہ جناب ان کا کانٹریکٹ کینسل کیا گیا۔ شعیب ملک صاحب نے اس کی تردید کر دی۔ میں پھر آپ کو واضح بولوں، شعیب ملک صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ اب ایک اور خبر نکل کر آئی ہے، بنگلہ دیش کے بعد وہ پھر دبئی چلے گئے۔ دبئی میں ان کا اور ثانیہ مرزا کا ایک گھر ہے جہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ دبئی پہنچے، ثانیہ مرزا اپنے بیٹے کو لے کے وہاں سے انڈیا روانہ ہو گئی، وہ انڈیا واپس آ گئی۔ یہ شعیب ملک صاحب غالباً اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن جب ملاقات ہو نہیں سکی، جہاں تک ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور ثانیہ مرزا اور ان کا بیٹا اس وقت انڈیا کے اندر یعنی بھارت کے اندر موجود ہے، اور یہ ثانیہ مرزا کی شرط تھی، علیحدگی، خلا، ڈیورس، اب جو نام لینا چاہیں لے لیں، لیکن اس سے پہلے ثانیہ مرزا کی یہ شرط تھی کہ اگر شعیب ملک اپنے بیٹے سے ملیں گے بھی تو وہ زیر نگرانی ملیں گے،
وہ کسی آپ سمجھ لیں کہ ایسی جگہ پہ نہیں ملیں گے جہاں پر ثانیہ مرزا یا کوئی ایسا تیسرا بندہ موجود نہ ہو، یا پاکستان میں نہیں ملیں گے اپنے بیٹے کے ساتھ. انہوں نے یہ شرط باقاعدہ طور پر رکھی تھی، اور نہ وہ بھارت ملنے کے لیے آئیں گے. ہاں دبئی میں ملاقات ہوگی، لیکن یہ زیر نگرانی ہوگی اور اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا. اور ایسے ہی معاملات اگر کوئی میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں تو اس میں دیکھنے میں آتے ہیں. اچھا جناب، اب تیسرا جھٹکا یہ ہوا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ شعیب ملک صاحب نا پاکستانی کرکٹ سے کی نمائندگی تو وہ کرتے نہیں ہیں. پاکستانی کرکٹ میں تو ان کی ٹیم میں جگہ بنتی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ پوری دنیا کے اندر لیگز کھیل رہے ہوتے ہیں، اور پی ایس ایل بھی اس میں شامل ہے، بنگلہ دیش پریمیئر لیگ بھی شامل ہے، اور سری لنکا کی لیگ بھی شامل ہے، بگ بیش بھی شامل ہے. بڑے اچھے کھلاڑی ہیں. لیکن اب اس میچ فکسنگ اور اسپاٹ فکسنگ کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے آنے والے 2 کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیے گئے. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن سننے میں آیا ایسا. کنفرمیشن کے ساتھ میں آپ کو نہیں بتا رہا، کیونکہ آنے والے دنوں میں کنفرمیشن ہو جائے گی کہ کیا یہ واقعی میں ہوا یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ یوزلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے جو ستارے ہیں نا وہ مرد کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے دین میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ عورت کا جو نصیب ہوتا ہے وہ مرد کے لیے بڑا زوروں سے کام کرتا ہے، زبردست طریقے سے کام کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جناب اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے اور آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ شادی کر لیجئے. آپ کے جو آپ کی عورت ہوگی جس سے آپ شادی کریں گے اس کے نصیب سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. ہمارے معاشرے میں الگ کہانی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں کہ یار لڑکا سیٹل ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھی جاب ہو جائے، اچھا کمانے لگ جائے. جب اچھا کمانے لگ جائے گا نا تو پھر اس کی شادی کریں گے. معاشرہ ہمارا الگ تھیوری پہ چل رہا ہے، اور ہمارے دین کی تھیوری بالکل الگ ہے. ہمارا دین ہمیں الگ قسم کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہم اس پر پیروی کرتے نہیں، ہم اس پر مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ مرد کا جو نصیب کام کرتا ہے وہ عورت کی وجہ سے کرتا ہے. عورت کا نصیب اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اللہ اس کو بیٹیاں دیتا ہے، اگر جس گھر سے اللہ خوش ہوتا ہے اس گھر میں بیٹیاں نوازتا ہے، اور پھر باپ کا بازو بنتا ہے، کیونکہ بیٹی آئی ہوتی ہے اس گھر میں، اور باپ کا جو ہے نا وہ بازو بنتا ہے اللہ. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ آپ کو دیتا ہے، اللہ اگر آپ کو بیٹا دیتا ہے تو پھر مطلب وہ کہتا ہے کہ یار یہ بیٹا اپنے باپ کا بازو بنے گا. تو ہمارے معاشرے کے اندر الگ الگ چیزیں ہیں. بیٹیاں کو ابھی بھی بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. لیکن خیر یہ الگ ٹاپک ہے، کسی الگ دن اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. میرا تو یہ حساس موضوع ہے. میں لڑکا لڑکی میں نہ فرق کرتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ فرق کرتے ہیں ان سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں اور ان سے ڈسٹنس بھی کر لیتا ہوں. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.